علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج اس سفر حیات میں ایک جنرل اور کامن چیز میں سب کو یاد دہانی کا موضوع ہے، تاکہ ہم اللہ کے ذکر کے جو مختلف طریقے ہیں اس کو سمجھ لیں، اور زبانی ذکر ہی نہیں ذکر ہے، بلکہ اللہ کی یاد جو ہے وہ عمل سے بھی ہوتی ہے، سوچ سے بھی ہوتی ہے، اور یعنی خیالات سے اور سانس سے بھی ہوتی ہے، سانس ذکر الہی۔ تو آج کل پت جھڑ کا موسم ہے، خزاں کی آمد ہے، اور اس پورے اکتوبر کے مہینے میں جو ہے وہ ہوائیں اتنی تیز چلتی ہیں کہ سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور اکثر درخت جو ہے وہ بلا پتوں کے ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی ذکر کے الفاظ انسان کو یاد ہوں، خاص طور سے درود شریف بھی ایک ذکر الہی ہے، تو جو لوگ ذکر الہی کرتے ہیں زبان سے یا دل سے یا اپنے عمل سے، کہ ہر اپنے عمل میں اللہ کے احکام اور مرضی کو سامنے رکھتے ہیں، تو ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے جھڑ رہے ہیں۔ آج کل دیکھیے کہ روزانہ شام کو ہمارے گارڈن میں یا فٹ پاتھ پہ ہر جگہ پتے ہی پتے نظر آئیں گے، اور درختوں پر پیلی اور مختلف کلر کی پتیاں ہر طرف نظر آئیں گی جو گرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح گویا ذکر الہی جو ہے وہ گویا ہمارے زندگی کی روح ہے، ہمارے زندگی کی جان ہے، اور گویا ہمارے جسم میں کی روح ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں آج آپ کو وہ احادیث سناؤں گا جو ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب ہمارے اس پروگرام کے روح رواں، ان کی کتاب ہے امثال الحدیث، یعنی حدیث شریف میں جن چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں، تو مثالوں سے سمجھانے کا جو طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ، یہ مختلف قسم کی مثالیں ہم قرآن میں دیتے ہیں تاکہ انسان سمجھ سکے، ہماری اپنی سمجھ کے لیے۔ تو گویا حدیث شریف اسی قرآن کی طرز پر انسانوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں۔ جس طرح پتے گر رہے ہیں ہر طرف، اسی طرح گناہ اور ہماری شارٹ کمنگ جو ہے وہ بھی دھل جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ دوسری مثال جو حدیث شریف میں ہے، ہمارے ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب نے جو جمع کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، یعنی ذکر الہی میں مصروف اور غافل شخص کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ جسم تو دونوں کے پاس ہیں، سب آنکھ کان ہاتھ پیر سب کچھ ہیں، لیکن وہ بیکار ہیں۔ تو جو لوگ ڈیپ غفلت میں، گہری غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور کبھی اللہ رسول کا نام ان کی زبانوں میں نہیں آتا ہے، وہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ ڈیڈ باڈیز ہیں۔ تو ذکر اللہ کرنے والے کی مثال اور غافل انسان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ یہ گویا حیات و موت کا مسئلہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بعض شعراء نے زندگی کو سانس سے تعبیر کیا ہے، یعنی سانس کا آنا جانا جو ہے یہی ہماری زندگی کی علامت ہے۔ جیسے کہ کووڈ اور پینڈیمک کے زمانے میں ہمیں سب پتہ لگ گیا کہ زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے وہ سانس ہے۔ اگر سانس آنا جانا بند ہو جائے، یا انف آکسیجن، پوری آکسیجن جسم میں نہ جائے،
تو ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور موت جو ہے قریب آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنی ہر سانس آنے جانے میں ہم تصور کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس رحم و کرم سے اور فضل سے ہم سانس لے رہے ہیں، جیسے کہ بعض شعراء نے کہا ہے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، فانی شاعر بہت مشہور ہے کہ ہر سانس جو ہے پچھلے زندگی کی ایک اینڈ ہے۔ زندگی نام ہے مر کے جیے جانے کا۔ زندگی میں ہم جب سانس اندر لیتے ہیں تو زندگی آتی ہے، اور ہم باہر لیتے ہیں تو زندگی گویا ہم اس کو نکال دے رہے ہیں۔ اسی طرح اور شعراء نے جس طرح زندگی کے مختلف چیزوں کو اپنے کلام میں بتایا ہے کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، ہم زندگی کے اتار چڑھاؤ اور دن رات اور مختلف حالات سے گزرتے ہوئے ہنستا کھیلتا ہوا میں چلا جاتا ہوں۔ اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے، اگر ہمیشہ آرام ہی کی زندگی ہو، کسی چیز کی فکر نہ ہو، اور سلور جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ سلور اسپون کے ساتھ اس کی پیدائش ہوئی، تو وہ لوگ کافی حیران و پریشان اور زندگی کے مقاصد ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اگر مصروف ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے اچھے بندے، وہ لوگ ہیں جنہیں خرید و فروخت اور بزنس اور ورک جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے، یعنی اس میں بھی وہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کام کرتے ہیں۔ تو ایک تو ذکر ہے لسانی، ایک ذکر ہے قلبی، اور ایک ذکر ہے عملی۔ اللہ کا ذکر جو ہے اس کی تینوں شکلیں اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ تو آئیے ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ سب سے اہم مثال یہ ہے کہ ذکر کرنے والا اور نہ ذکر کرنے والا، یعنی اللہ کی یاد سے غافل رہنے والا اور نہ غافل رہنے والا، زندہ و مردے کی مثال ہے۔ تو سب سے آسان یہ ہے کہ ہم 5 وقت جب نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد جو ہے چند منٹ بیٹھ کے، جیسا کہ اگر آپ لوگ ترکی گئے ہوں گے، بہت سے لوگ ہمارے ترکی جاتے ہیں اور بوزنیا وغیرہ میں، ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ یا اللہ اکبر 34 مرتبہ کرنے کا اتنا اہتمام ہے کہ جیسے وہ بھی فرض کا حصہ ہے، اور مؤذن اور امام دعا سب اسی کے ساتھ کوآرڈینیٹ ہوتی ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد کم از کم چند سیکنڈ بیٹھ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخری جو ہے وہ کلمہ، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ لیں۔ تو یہ 100 مرتبہ جو ہے بہت ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ 100 مرتبہ اللہ کا نام لینے کا مطلب یہ ہے ذکر اللہ کثیرن میں آ جاتا ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ یہ میں بس اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے اور آپ کو یاد دہانی کے لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ایک واقعہ پڑھا جو مجھے کافی یعنی شاکنگ لگا کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا، وہ اس تسبیح جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، بڑے بزرگ تھے، کہ قیامت کا میدان ہے، حشر نشر کا موقع ہے، آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ تمام لوگ جو تسبیح کا اہتمام کرتے تھے نماز کے بعد، وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ چلے گئے اور میں اکیلا جنگل میں رہ گیا اس میدان میں۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی، اس کے بعد سے انہیں زندگی بھر اس کا اہتمام رہا کہ ہر نماز کے بعد چند سیکنڈ کے لیے بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر جو ہے یہ 100 مرتبہ
کرنا چاہیے، یا 33 مرتبہ جیسے کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ انسان کا گویا ایک فارمل ذکر ہے جو نماز ہے، اور یہ انفارمل ذکر ہے جو تسبیح کے نام سے کہا جاتا ہے۔ اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو ایک مثال تو زندہ و مردے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ دوسری مثال جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کی کہ پت جھڑ کے موسم کی طرح گناہ انسان کے جسم سے جھڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے اور ہم نے سنا ہوگا کہ جب ہم وضو بناتے ہیں، نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور اس کے لیے جو وضو کے لیے پانی اپنے چہرے پر، ہاتھ پر اور پیر پر ڈالتے ہیں، تو ہاتھ، منہ، آنکھ، کان، ناک کے جو بھی گناہ ہیں وہ سب ان وضو کے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وضو کے قطرے کے ساتھ۔ اور بلکہ بعض صحابہ کرام اور بزرگان دین کو ان قطروں میں ان گناہوں کی اسمیل بھی آتی تھی اور ان گناہوں کی شکل بھی نظر آتی تھی کہ یہ شخص کس قسم کے گناہ میں مبتلا ہے، ان کے وضو کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو گویا نماز میں داخل ہونے سے پہلے وضو بھی ایک استغفار ہے، نماز ذکر اللہ ہے، اور نماز کے بعد تسبیح فاطمہ جسے کہا جاتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، چوتھا کلمہ، یہ گویا ہمارے گناہوں کا پورا مداوع ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے دوسرے الفاظ میں کہ الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن، پانچوں نمازیں گویا ایک 24 گھنٹے کا انشورنس سسٹم ہے ہمارے اپنے شارٹ کمنگ اور گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، اور رات تو ہم آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، گناہوں کا امکان کم ہوتا ہے۔ تو گویا یہ 5 نمازیں ہمارے لیے 5 انشورنس پریمیم ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے اور عذاب الہی سے انشور کرتے ہیں۔ تو یہ تو 3 مثالیں ہوئی حدیث شریف سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پت جھڑ کی طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو تسبیح پڑھنے سے، نماز کے بعد تسبیح پڑھنے سے وہ دھل جاتے ہیں۔ اور زندہ اور مردے کی مثال تو ایک ان پرنسپل ہے کہ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو وہ ایسا ہے جیسے وہ ویران گھر ہے، کل بیت الخرب ہے۔ جس کے دل میں قرآن کی کوئی آیت نہ ہو اور کوئی آیت نہ پڑھے 24 گھنٹے میں، اس کا دل ایسے ہے جیسے ویران گھر۔ کسی بھی اچھے سے اچھے محل اور گھر کو اگر چند دنوں تک چھوڑ دیا جائے تو وہ ویران اور ڈیریلکٹ ہو جاتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں اسے، یعنی اس کے اندر بو اور اس کی چیزیں در و دیوار میں کائی اور مکڑی لگ جاتی ہے اور وہ پھر رہنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے دلوں کو صفائی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ گویا قرآن سب سے اعلیٰ ذکر ہے۔ قرآن پڑھنا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے گھر کو ہم نے ڈیکوریٹ کر لیا، تازہ کر لیا۔ تو کم از کم 10 آیتیں قرآن کی 24 گھنٹے میں ضرور پڑھنا ہے، اور جو لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو 10 آیتیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ 3 مثالوں کے بعد جو ہے چوتھی مثال جو ہے بہت ہی اچھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے شہد ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور شہد کی مکھی کی جو ہارڈ ورک ہے وہ کتنا مشہور ہے، ضرب المثل ہے کہ پوری گرینری اور پوری ویجیٹیشن جتنا بھی دنیا میں نظر آ رہا ہے، اگر شہد کی مکھیاں نہ ہوں اور وہ کراس پولینیشن نہ کریں تو گویا یہ ساری ہریالی ختم ہو جائے گی۔ تو شہد کی مکھی کا جو وائٹل اور اہم یہ کام ہے کہ در در جا کر، گھر گھر جا کر، ایک ایک پھول پر جا کر وہ جوس اس کا چوستے ہیں اور پھر وہ شہد شفا بنا کے دیتے ہیں ہمیں۔ تو ایک مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ ایک
شہد کی مکھی کی طرح شہد کی مکھی کی طرح عرش اعظم کے پاس جا کے بھنبھناتا ہے اور وہ اس ذکر کرنے والے کا نام وہ عرش اعظم کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ جس طرح ہم اگر درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ فلاں صاحبہ نے یہ درود کا تحفہ اور سلام کا تحفہ آپ کو بھیجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مل جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گویا ہم پر سلامتی نازل ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، جو بھی کریں ہم، وہ شہد کی مکھی کی طرح عرش کے سامنے بھنبھناتا ہے اور ذکر کرنے والے کا نام اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ تو یہ سوچ لیں کہ ہم جب اللہ کا نام لیتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، بسم اللہ، جو بھی ہم کرتے رہتے ہیں، تو گویا ہماری طرف سے اللہ ہمارے ذکر کو ایک شکل و صورت دے دیتا ہے جو ہمارا نام اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور مغفرت جو ہے ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ جب بھی جیسے کسی کا بھی نام بار بار لیا جائے تو اس کی طرف توجہ ہو ہی جاتی ہے۔ تو گویا ذکر کی مثال ایسی بھی ہے کہ شہد کی مکھی عرش کے سامنے ہمارا نام لیتی ہے کہ فلاں صاحب یا اللہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، فلاں صاحبہ تیری ذکر کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ جس طرح سوالات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں 24 گھنٹے کے معمولات کا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی منظم ہے، چونکہ یہاں کی زندگی بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ ہے۔ اگرچہ سورج نکلنے اور ڈوبنے کے اوقات اتنے چینج ہوتے رہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت نظر رکھنی پڑتی ہے کہ آج نماز کا وقت کس وقت ہوگا، مغرب کس وقت ہوگی، فجر کس وقت ہوگی، کس وقت اٹھنا ہے۔ یہ سب فکر بھی ذکر ہے۔ مست رکھو ذکر و فکر الہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ذکر و فکر جو ہے وہ ساری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں اللہ کا ذکر اور تسبیح پڑھتی ہیں۔ پرندے، چرندے، جانور، نباتات، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو ہم جب ذکر کرتے ہیں تو گویا ہم پوری کائنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ ہم پوری کائنات کے ساتھ سنکرنائز ہو جاتے ہیں، یعنی انگریزی میں تو سنکرنائز کہتے ہیں، لیکن اردو میں غالباً اسے کہیں گے کہ ہم گویا پہاڑوں کے ساتھ اور باغات کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ ہم بھی تسبیح اور ذکر میں اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ گویا ہم اپنے ماحول سے مل جل جاتے ہیں۔ ماحولیات کا جو ہے ایک بہت اہم وہ ہے، ماحولیات میں گویا ہم مل جل جاتے ہیں، سنکرنائز انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو یہ 3 یا 4 مثالیں آپ کے سامنے جو اب تک میں نے پیش کی ہیں، اسی طرح اور بھی مثالیں ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب نے اپنی کتاب امثال الحدیث میں جمع کیے ہیں کہ بہت مشہور حدیث ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا فیہا، جب جنت کے باغیچوں سے گزرو، یعنی باغ میں، پارک میں باغیچوں سے گزرو تو کچھ اس کے ساتھ انڈلج بھی ہو جاؤ، یعنی اس کے ساتھ فرتعوا عربی میں ہے کہ اس میں چرنے کی کوشش کرو۔ جیسے اچھی گھاس اور اچھی پودے جہاں ہوتے ہیں وہاں جانور جو ہیں وہ اپنی فیڈنگ کی جگہ بناتے ہیں اچھی سی گھاس دیکھ کے۔ تو اسی طرح اگر ہم جنت کے باغیچوں سے گزر رہے ہیں، یعنی جہاں پر ذکر، اذکار اور درس قرآن، تعلیم قرآن کا حلقہ ہے، تو اس حلقے سے جب گزرو تو ضرور اس میں بیٹھ کر اس سے کچھ فائدہ حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ تو جو لوگ بھی ذکر کرتے ہیں اور درس کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، دلاتے ہیں، قرآن کی بات ہو یا تسبیح و تحمید ہو، اجتماعات جس طرح ہوتے ہیں
تو گویا ان پر ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں، اور آسمان تک جو ہے ملائکہ ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں جہاں پر تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ تو جب یعنی درس قرآن اور ذکر الہی، ذکر جہری ہو یا سری ہو، ان دونوں کی جو محفلیں ہیں اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ گویا آپ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں میں سے جو لوگ کبھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہوں گے، تو مدینے میں جو سکون کا عالم ہے اس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ تو ہر مسلمان جو وہاں جاتا ہے اسے محسوس ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ اگر مسجد اور مدرسے کے ماحول میں آتے ہیں تو ان کو بھی فزیکلی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پیس اور ٹرنکولیٹی یعنی سکینہ اور اطمینان اور یعنی سکون کی وہ کیفیت ہے جو دنیا میں اور کہیں جگہ نظر ان کو نہیں آتی۔ تو جو جن دلوں کو اس کا احساس ہے وہ احساس کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ذکر کی محفل، درس قرآن کی محفل، وعظ کی محفل، یہ سب اللہ کے ذکر کی محفل ہے۔ اس میں سے جب گزریں تو ضرور اس میں شریک ہو جائیں۔ اب چند اور مثالیں، یہ تو سب میں نے پازیٹیو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، لیکن کچھ نگیٹیو مثالیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اگر کسی محفل میں لوگ جمع ہوں اور وہ محفل ختم ہو جائے اور اس پوری محفل میں اللہ رسول کا کوئی نام نہ لیا جائے اور اللہ کی حمد و ثنا یا اللہ کی نعمتوں کا کوئی تذکرہ نہ ہو، یعنی ذکر اللہ سے خالی محفل جو ہوتی ہے، گپ شپ اور فضولیات کی جو محفل ہے، وہ ایسی محفل ہے جیسے کسی مردار جسم کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوں اور چلے جائیں، یعنی سبھی جو لوگ بھی ذکر نہیں کر رہے ہیں وہ خود ہی مردار ہیں۔ تو گویا ایک متعفن مردہ جسم کے پاس جیسے لوگ جمع ہونا ناپسند کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اللہ کے ذکر سے جو خالی محفل ہے وہ ہمیں ناپسند ہونی چاہیے۔ تو کسی نہ کسی موقع سے، کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں اللہ کے فضل اور اللہ کے شکر اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ برطانیہ میں ماشاءاللہ جو مسلمان رہتے ہیں وہ تو تھک نہیں سکتے، وہ تھک جا سکتے ہیں اگر وہ صرف اللہ کی جو مختلف نعمتیں ہیں، امن و امان کی، سکون کی، جاب کی، سیکیورٹی کی، جو بھی یہاں پر ہے۔ تو ایک مثال تو یہ ہے کہ وہ مردہ جسم، مردار کی طرح وہ محفل مردار ہے جس محفل میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جیسے مردہ گدھے کے جسم سے لوگ بھاگتے ہیں، وہ ایسی محفل ہے جس میں اللہ رسول کا ذکر نہ ہو۔ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ درود نہ پڑھیں تو وہ محفل ان کو افسوس کرائے گی۔ تو آج یہ 5-6 مثالیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں ذکر کی، فضائل کی۔ اللہ کا ذکر چاہے قلبی ہو، لسانی ہو اور عملی ہو، اللہ کے ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف زبان ہی نہیں ہے بلکہ جسم کے اور طریقوں سے بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ تو ہم آج اپنے اس پہلے سیگمنٹ کے اینڈ تک پہنچ رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آ کے اس بات کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ آخری مثال آپ کے سامنے میں پیش کر کے ان بات کو کمپلیٹ کروں گا، اور اگر اس سلسلے میں لوگوں کو کوئی سوال جواب ہوگا تو لائن جو ہے وہ کھل جائے گی اور آپ ہم سے سوال جواب کر سکیں گے۔ تو آج کی اس محفل میں ہم نے ذکر اور غیر ذکر والے، ذاکرین اور غیر ذاکرین کی جو مثالیں حدیث شریف میں تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ امید ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت نظر آئی ہوگی۔ تو آج کے اس محفل کے اختتام کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ابھی چند منٹ کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم زندگی کی گھڑیاں گزر رہی ہیں اور ہم اس سفر حیات پروگرام میں آپ کے سامنے کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ موضوع بالکل عام سا ہے، آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز یاد رہیں گی۔ تو چنانچہ آج کے پروگرام میں ہم نے سفر حیات کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا ہمارے لیے فضیلت ہو سکتی ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی بغیر مانگے، ہم تو موجود نہیں تھے، اللہ نے ہمیں زندگی دی بغیر مانگے ہوئے اور ساری زندگی کی سہولیات دی اور برطانیہ جیسے اچھے ملک میں رہنے اور سیٹل ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ تو ہمیں ہمارا رواں رواں جسم کا ہر بال اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، جو گویا یعنی جھک کر سلام کرنا اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور اللہ کے احسانات کے تلے اپنے آپ کو دبا ہوا سمجھنا، اسی کا نام ذکر ہے۔ یعنی ہر چیز کو، ہر اچیومنٹ کو، ہر خوبی کو ماشاء اللہ کہہ کے مکانوں پہ لکھا رہتا ہے نا کہ ماشاء اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لولا اذ دخلت جنتک، جب اپنے گھر اور باغ میں جاؤ تو کیوں نہیں کہتے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے جو کچھ چاہا وہ بنا ہے۔ کسی کا چھوٹا گھر ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا فرنشڈ ہے، کسی کا کم فرنشڈ ہے، جو بھی خوبی ہے کسی کے گھر میں، کسی کے باغیچے میں، جو کچھ آج نظر آتا ہے پورا برطانیہ ہرا بھرا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی اور حکم سے ہی ہے۔ تو ماشاء اللہ کہنا جو ہے گویا اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ تو الحمدللہ یا بسم اللہ، الحمد، جو بھی ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں کرتے ہیں، یہ بھی ذکر الہی کا ایک حصہ ہے۔ گویا اللہ کا نام ہر موقع اور ہر موڑ پر لینا یہی ذکر الہی ہے، چاہے زبان سے ہو، چاہے دل سے ہو، چاہے دل کی گہرائیوں سے صرف اپنے آپ کو گویا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے کی کوشش کرو گے کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ انعام کیے ہیں تو تم گن نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے، زندگی گزر جائے گی اور ہم گنتے گنتے تھک جائیں گے۔ تو آج کے پہلے سیگمنٹ میں آپ کے سامنے میں نے 3 یا 4 مثالیں پیش کی تھیں کہ ذکر کرنے والے اور غافل انسان کی مثال زندہ و مردے کی طرح ہے۔ اور جس طرح آج کل اوٹم کا مہینہ ہے، پتجھڑ کا موسم ہے، پتے اپنا رنگ بدل کے گر جاتے ہیں، یعنی موت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو گویا ہمارے گناہ جو پتجھڑ کی طرح جھڑ جاتے ہیں اگر ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اور سب سے اچھا ذکر جو ہے وہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس سے یہ ریگولر 24 گھنٹے کا جو ذکر ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور توفیق ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ تو خشک پتوں کے جھڑنے کی طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں ذکر اللہ سے۔ یہ تو گویا گناہ کا مسئلہ ہوا۔ دوسرا ہے کہ ہمارا ذکر اللہ کے حضور، ہمارے ذکر کی جو ہمارے کلمات ہیں اور ذکر کی جو ہمارے طریقے ہیں وہ شہد کی مکھی کی طرح اللہ کے سامنے بھن بنا کر ہمارا نام لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت اور فضل ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ جب ہمارا ذکر ان کی محفل میں ہوگا تو اللہ کی رحمت اور کرم بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ تو یہ چند مثالیں تھیں۔ ایک مثال یہ بھی تھی کہ جنت کے باغات ہیں، جو ذکر اور تلاوت اور درس قرآن اور وعظ کی جو محفلیں ہیں وہ جنت کے باغات ہیں۔ جب گزرو تو ضرور چند منٹ کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے اس میں شریک ہو جاؤ۔ اور جو لوگ گھنٹوں کی محفل اور دنیا بھر کی باتیں کرنے کے بعد بھی اور کبھی بھی اللہ کا نام اور اللہ کے نعمتوں کا تذکرہ یا اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے ہیں، جس محفل میں بھی
وہ محفل ایسی ہے جیسے مرداروں کی محفل ہے، اور مردہ جانور کے ارد گرد جمع تھے سب لوگ، مردہ گدھے کی بھی مثال ہے۔ اب آخری مثال جو آج یہ ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کی کتاب میں ہے ذکر الہی کی، کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو انسان کے دل پر ہر وقت نظر رکھتا ہے، یعنی جو ہمارا دشمن ہے، کہ جب بھی ذکر سے انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنا وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے، اور جیسے ہی ہمارے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے ہماری زبان پہ یا ہمارے دل میں، تو شیطان ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صاحب سوار تھے، اور سواری کو، جانور کو ایک ٹھوکر لگی، تو انہوں نے کہا کہ برا ہو شیطان کا جس کی وجہ سے یہ ٹھوکر لگی۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہر چیز کو شیطان کے کھاتے میں مت ڈالو، بلکہ نگیٹو یعنی اس کو برا ہونے کے کہنے کے بجائے ہم بسم اللہ کہیں، اللہ کے نام سے، او اللہ مدد کر، یا اے اللہ تیرے نام سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ جب اللہ کا نام لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کبھی بہت سنا ہے کہ جب کوئی چیز گر جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو بسم اللہ کہتے ہیں، یعنی استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت سارے ذکر کے الفاظ ہیں جو مختلف اوقات میں آتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے کسی مشکل کے وقت، کسی حادثے کے وقت، تو شیطان جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی ہم سے دور ہو کر مکھی کی طرح اڑ جاتا ہے۔ تصاغر حتی یکون مثل الذباب، شیطان کی جو اپنی کبریائی اور وہ ہے وہ چھوٹے بن جاتے۔ تو گویا ذکر الہی شیطان سے بچنے، شیطان کو بھگانے، شیطان کو ذلیل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یہ جو ہے یہ تقریباً 7 مثالیں ہوئیں حدیث شریف سے ذکر اور غیر ذکر کی۔ اکثر مثالیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ مثبت تھیں، جس میں اس کے اچھے پہلوؤں کو ذکر کیا گیا تھا۔ کچھ مثالیں ایسی ہیں جس میں اس کے برے پہلوؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ قرآن پڑھنا، سننا، سنانا، درس دینا، درس میں بیٹھنا، یہ بھی ذکر الہی کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اعلیٰ ترین وہ ہے، شکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی اللہ کا بہت سارا نام لینے والا بنائے، اور ان لوگوں میں بنائے جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے احسانات کی طرح اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور گویا دل کی گہرائیوں سے اللہ کے انعام و اکرام کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تیری مہربانی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے۔ اور جو لوگ بیماری اور دوسری چیزوں کے ساتھ مبتلا ہیں، یا ہاسپٹل بیڈ میں ہیں، یا جو لوگ گھروں پر ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے چند تسبیحات کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ العزیز ان کو اپنی زندگی میں نور اور سکون اور یعنی ہر قسم کے شر آفت سے بچتے ہوئے عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ گویا اللہ کا ذکر جو ہے وہی کائنات کا سب سے بڑا سیکرٹ ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اصلها کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها فی کل حین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن کریم میں کہ اچھے کلمات کی، اچھی بات کی، ورڈ آف وزڈم کی، اور ذکر اللہ بھی ہے، اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، یہ بھی کلمہ طیبہ اور کلمہ حسنہ ہے۔ تو اچھے کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تناور بہترین درخت ہے جو زمین میں بہت گہرا ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو اتی اکلہا کل حین، یعنی اچھی بات اور اچھے کام اور اللہ کا ذکر ایسا ہے جیسے ایک درخت، تناور درخت ہے جس سے ہر وقت کوئی نہ کوئی پھل اور فروٹ بنتا رہتا ہے، یعنی وہ سیزنل نہیں ہے بلکہ ہمہ وقت ہے۔ جیسے ناریل کا درخت ہوتا ہے،
اس کا کوئی سیزن نہیں ہوتا ہے، سال کے پورا 12 مہینے جو ہے وہ ناریل کوکونٹ جو ہے وہ بنتا رہتا ہے اور انسانیت کو فائدے پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا ذکر کرنا، ہماری نماز، ہمارا یعنی معمولات، تلاوت، یہ سب جو ہے کلمہ طیبہ کی طرح ہے۔ کلمہ طیبہ ایک تو لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تناور درخت ہے جو ہمارے دلوں میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف کی مثال سے آپ نے سمجھا کہ جب بھی ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ کے عرش کے سامنے یہ کلمات مکھی کی طرح بھنبھناتے ہیں اور ذکر کرنے والے کا نام لیتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دن بنایا ہے تاکہ ہم ورک کر کے اپنے لیے روزی روٹی کمائیں، اور رات بنائی ہے کہ آرام کریں، یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ قرآن کریم میں آج ہی میں صبح پڑھ رہا تھا کہ ایک کنٹمپلیشن ہے کہ اگر بتاؤ برطانیہ میں 18 گھنٹے کی راتیں ہوتی ہیں ونٹر میں، اگر 24 گھنٹے کی راتیں ہوتی تو تمہیں سورج کہاں سے ملتا اور تم کیسے کام کرتے؟ تو اگر 24 گھنٹہ اندھیرا ہو جاتا تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ ہے جو تم کو دن کی روشنی دیتا ہے؟ جیسے کہ سمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، کیا ہی مفرح اور صحت افزا، صحت بخش موسم ہوتا ہے سمر میں لانگ ڈیز کی وجہ سے، اور ونٹر میں جب لانگ نائٹس ہوتی ہیں تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج کسی طرح نظر آئے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کنٹمپلیٹ کیا ہے کہ سپوز اگر 24 گھنٹے کی راتیں ہوتی تو کون ہے جو تمہارے لیے دن بناتا تاکہ تم کچھ کر سکو۔ اسی طرح اس کے اپوزٹ اگر تصور کریں کہ اگر 24 گھنٹے کا دن ہوتا، جیسے کہ ناروے اور دوسری جگہوں پر ہوتا ہے کہ 22 گھنٹے کا کم از کم دن ہوتا ہے، ان کے لیے رات ہی یعنی ایک عجوبہ ہے، آرام کرنے کی رات بھی نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہمیشہ دن ہوتا تو کون تمہارے لیے اندھیرا کر کے رات آرام کی بناتا سوائے اللہ کے۔ تو ہمیں نیگیٹو ونڈو سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جو چیزیں ہم یعنی آسانی سے دیکھ رہے ہیں، آسانی سے سانس آ جا رہی ہے، کووڈ اور پینڈیمک کے زمانے میں پتہ لگا کہ کتنی اہمیت ہے ایک سانس کے ایک ذرات کی، ایک ذرے سے ہمارے لیے زندگی اور موت کا سامان ہو سکتا ہے سانس سے۔ اسی طرح دن اور رات جو ہے، دن میں کام کی فیسلٹی کے لیے اللہ نے سورج بنایا ہے اور رات بنائی ہے آرام کے لیے، سکون کے لیے، تاکہ ہم ریکوری کر کے دوسرے دن فریش ہو کر کام کرنے آئیں۔ تو رات بھی ہمارے لیے نعمت ہے اور دن بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں کہا ہے کہ من آیاتہ اللیل والنہار، اللہ کی خصوصی نشانیوں میں سے ہے دن اور رات۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں کہیں دن ہے کہیں رات ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ ساری انسانیت سارے اوقات دن یا رات سے مستفید ہو رہی ہے اور اللہ کی نعمت اور رحمت کے سائے میں پل بڑھ رہی ہے۔ اور جس نعمت اور رحمت کے سائے میں ہم پل بڑھ رہے ہیں، اگر اسی کا نام نہ لیں اور اس کے گن نہ گائیں، یا جس طرح کی اردو میں کہا جاتا ہے، تو ہم سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ تسبیحات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے فجر کے بعد مصلی پر بیٹھے رہنا اور اللہ کی تسبیح پڑھتے رہنا، اس کے لیے فضیلت یہ آئی ہے کہ اللہ کے خصوصی فرشتے آسمانوں سے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے ہیں نماز کے بعد۔ یعنی نماز کے بعد فوراً دوڑ کے بھاگنا اور دوسری چیزوں کا تقاضا پورا کرنا، یہ گویا نماز کے اس سے کنڈیوسو نہیں ہے، یعنی اس سے
لگا نہیں کھاتا جسے کہتے ہیں، کیونکہ جیسے چند منٹ نماز میں ہم نے صرف کی ہے، چند منٹ بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی کر لیں۔ جو لوگ دیکھتے ہیں مسجدوں میں نماز کے بعد جو ہے جس طرح لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ اطمینان و سکون سے انسان نماز ختم کر کے آہستہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے، بجائے اس کی کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی گرم توا پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے ہی السلام علیکم ہوا نماز کی بھاگنے کی فکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اطمینان و سکون اور سکینت والی زندگی دے، ہمیں اپنے فکر کرنے والا بنائے، جیسے کہ ایک دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک متوان الیک اواہا منیبا۔ اے اللہ اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، زیادہ سے زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، زیادہ سے زیادہ تیری طرف بہت خوب تیری طرف لوٹنے والا بنا دے، اور تجھ سے اور تیرے عذاب سے ڈرنے والا بنا دے۔ یعنی ڈر اور خوف اور امید اور یعنی اس کی جو ایمان کے تقاضے ہیں، امید و بیم، یعنی خوف اور امید کے درمیان ہے ایمان کا درجہ، اس کے درمیان ہو۔ یعنی ہمیں اپنے اعمال سے خوف ہو، اللہ کے عقاب سے خوف ہو، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل و کرم سے گویا ہم پر امید ہوں، نا امید کبھی نہ ہوں اللہ کے رحمت سے۔ انی قریب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندے پوچھیں کہ ہم کیسے اللہ کو پکاریں، تو کہہ دو کہ میں تو بہت نزدیک ہوں، جب چاہو پکار لو، جب چاہو آواز دے لو، جب چاہو اللہ کا نام لے لو۔ ایک بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چپکے وسپر انداز میں اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ یعنی یہ بھی ذکر ہے، یعنی دل میں اللہ سے درخواست کرنا، مانگنا بھی ذکر ہے۔ آج ہم نے تو تسبیح کا تذکرہ کیا، تلاوت کا تذکرہ کیا، لیکن دعا کرنا، یعنی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بھی ایک ذکر کی ایک مثال ہے، ایک طریقہ ہے، اور ایک وہ ہے گویا ہم اپنی احتیاج اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کبھی ہم ڈائریکٹلی کرتے ہیں، کبھی انڈائریکٹ کرتے ہیں۔ تو ڈائریکٹلی جیسے ہے کہ اے اللہ ہماری فلاں حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عنایت فرما، یہ تو پازیٹیو ہوئی۔ دوسری شکل ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ تو دے دے ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں تکلیف میں ہوں اور تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح یونس علیہ السلام کی دعا ہے قرآن کریم میں، لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، سبحانک تو پاک صاف ذات ہے، انی کنت من الظالمین، ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ گویا اپنی خطا اور ظلم اور قصور کا اعتراف کرنا بھی ذکر الہی ہے، اور گویا ہم جس بہانے سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین میں پھیلو اور دیکھو کہ اللہ کی کتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، موجود ہیں، اور فمشوا فی مناکبہا، راستوں میں چلو، وکلوا من رزقہ، اور جو کچھ اللہ نے اس سرزمین پر پیدا کیا ہے اس کو اپنے ہارڈ ورک سے اور ریسورسز سے کماؤ اور کھاؤ، کلوا من رزقہ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، ہم ماشاءاللہ برطانیہ میں جو لوگ بھی ابھی سن رہے ہیں، اکثر لوگ تو کام پہ ہیں، جو لوگ گھروں میں ہیں اور کچن میں سن رہے ہیں، ان کا اپنے کاموں میں مصروف رہنا بھی یہ بھی ایک ذکر ہے۔ چنانچہ آتا ہے کہ ہم اپنا گھر کا کام کرتے ہوئے بھی اگر اللہ کا نام لیتے رہیں تو ہمارے کام میں برکت ہوتی ہے، ہمارے کھانے میں برکت ہوتی ہے، نور ہوتا ہے اس سے، اور ہماری زندگیوں میں، ہمارے چہرے پر، ہمارے مہرے پر اس ذکر کے آثار نظر آتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث شریف میں ہے،
اللہم اجعل عن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن ورائی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا واعظم لی نورا۔ اے اللہ میرے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف نور ہی نور کر دے۔ یعنی نور کا مطلب ہے روشنی، اور روشنی جو ہے کبھی کبھی فزیکل ہوتی ہے، کبھی کبھی اسپریچول ہوتی ہے۔ یعنی جیسے میگنیٹک جو ہے، میگنیٹ جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ کھینچتا ہے۔ تو روحانی نور جو ہے ذکر سے پیدا ہوتا ہے، اور اس ذکر سے جو نورانیت انسان کے جسم میں اور اس کے آس پاس ہوتی ہے وہ میگنیٹ کی طرح لوگوں کو کھینچتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذاکر و شاغل بنائے، نماز کا پابند بنائے، اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ یا جتنے بھی اذکار جو موقع کے ہیں اسے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم زندوں میں شامل ہوں، ہم مردوں میں نہ جائیں۔ آج پروگرام کے شروع میں نے آپ کے سامنے کچھ اشعار بھی پڑھے تھے جس سے زندگی کی حقیقتیں، سفر حیات، یعنی زندگی گویا ایک ٹرین کی طرح ہے جو ایک طرف سے شروع ہو کر پیدائش سے لے کر ہمیں موت کی طرف جا رہی ہے۔ جو ڈیسٹینیشن جو ہے اس کا وقت اور ٹائم اور ڈسٹنس ہمیں پتہ نہیں ہے، یعنی ہمیں کب تک ہماری زندگی کی ٹرین چلے گی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر منٹ اور ہر سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ ہماری سانس آنا جانا یہی جو ہے ہماری زندگی کی علامت ہے۔ اور اسی کے ساتھ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ دو الفاظ ایسے ہیں جو اتنے ہلکے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بہت وزندار ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک و صاف ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم ضروری نہیں کہ آواز کے ساتھ زور سے زبان سے ذکر کریں، ہم دل میں بھی چپکے بھی وسفر انداز میں بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم جیسے قرآن پڑھتے ہیں، ہم کبھی جہری طور سے، کبھی آسانی کے ساتھ، دونوں طریقے سے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا ذاکر شاغل اور قرآن صبح شام پڑھنے والا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے والا ہمیں بنائے، اور ہمیں ذکر کے راستے پر قائم رکھے تاکہ ہم زندوں میں شامل ہوں اور اللہ کے رحمت اور فضل میں داخل ہو جائیں۔ آج کے پروگرام کا اختتام تک ہم پہنچے ہیں۔ امید ہے کہ ذکر کی فضیلت اور مثالیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگلے وقت کے لیے سفر حیات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔